अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम, इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू, जेल से खुफिया इंटरव्यू सामने आया है जिसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है और इस इंटरव्यू के ऊपर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं कि ये कैसे इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दे दिया, किस तरह ये चीज़ें बाहर चली गई, ये सब कैसे हो गया। और इस वक्त कह लें कि एक भंजाल आया हुआ है, तहकीकात की जा रही है और इमरान खान साहब को मिलने वालों के ऊपर भी पाबंदी आयद हो सकती है। ये भी इस वक्त कह लें कि बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। लेकिन उस इंटरव्यू ने ऐसी की तैसी फेर के रख दी अमेरिका समेत इमरान खान साहब के तमाम मुखालिफिन की। और इमरान खान साहब का इस वक्त नाज़िर काम जो बर्दाश्त है वो ख़त्म हो गई और इमरान खान साहब ने बाकायदा ऐलान जंग कर दिया। हर इक़्तिदार में आते ही किस किस को फांसी पर लटकाने का उन्होंने ऐलान किया। ये तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़िर काम, वकला की भी आपस में लड़ाई चल रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बहुत मदद है आपकी इस नाचीज़ की। और सब्सक्राइब आपने इसलिए करना है क्योंकि जो चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। ये जो तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं है। नाज़िर काम, सबसे पहले इंटरव्यू की तरफ आते हैं जिसने एक भंजाल बर्पा कर दिया है, सबकी नींदें उड़ा के रख दी हैं, सबको हिला के रख दिया है कि कप्तान ने जेल में बैठ के इतनी बड़ी गेम जो डाल दी है, ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ये कैसे उसने सबको नंगा कर दिया है जेल में बैठ के। जेल के अंदर से भी जो है वो किस तरह इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ डाल रहा है, इतनी बड़ी गेम कर रहा है, सबको सबकी नींदें जो है वो इस वक्त हराम हुई हैं। नाज़िर काम, ये इंटरव्यू एक मजमून, एक कॉलम की शक्ल में इंटरनेशनल सतह के ऊपर छपा है। बड़ा मशहूर जरीदा है इकोनॉमिस्ट, उसके अंदर ये इंटरव्यू जो है वो छपा है। इमरान खान साहब की सारी गुफ्तगू, क्या गुफ्तगू हुई, मैं मुकम्मल तफसीलात, उसका अहवाल अभी तक आपने कहीं नहीं देखा होगा, कुछ ना कुछ आपको मिला होगा। लेकिन मैं इमरान खान साहब ने जो पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ जो मुकम्मल उस इंटरव्यू का अहवाल है। नाज़िर काम, सबसे पहले उन्होंने इस वक्त जो निगरां गवर्नमेंट है वो जो कारनामे कर रही है उसके ऊपर रोशनी डाली। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान में निगरां हुकूमतें हैं जो गैर आइनी हैं क्योंकि सूबाई और विफाकी दोनों सतह पर 90 दिन में इलेक्शन ना होने की वजह से वो अपनी आइनी मुद्दत से तजावुज़ कर चुकी हैं। उन्होंने इसके ऊपर इसको हाईलाइट किया इंटरनेशनल सतह के ऊपर और ये दुनिया में उन्होंने अपना मुकदमा दुनिया के सामने रखा है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, आप अंदाज़ा लगा ले, कोई इमरान खान साहब की कोई बात नहीं चलाते। इमरान खान साहब का कोई कह लें कि जो भी वो इमरान खान साहब चाहते हैं या उनका बयानिया है या जो भी उनके खिलाफ इलेक्शन प्री पोल रिगिंग की जा रही है वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा। तो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उन्होंने ये तमाम चीज़ें चढ़ा दी हैं। नाज़िर काम, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन के ऐलान के बावजूद अवाम इसके नकास से मुतल्लिक शकूक का शिकार है क्योंकि माजी में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 90 दिन में इलेक्शन मुनक्किद नहीं हो सके थे। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि अवाम अभी शक व शुबहात में है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद जो इलेक्शन नहीं हो सके थे। नाज़िर काम, इलेक्शन कमीशन के किरदार को भी उन्होंने वाज़ेह किया। उन्होंने कहा अपनी मुतसब हरकतों की वजह से इलेक्शन कमीशन का किरदार दागदार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली करना, तहरीके इंसाफ के लीडरों की नामजदगी पेपर को मुस्तरद करना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान को निशाना बनाना और इन हरकतों पर तनकीद पर मुझ पर और बाकी रहनुमाओं पर तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमे करना, ये वो दाग हैं जिन्होंने इस कमीशन के किरदार को दागदार बना दिया। मतलब एक एक चीज़ जेल के अंदर बैठ के नाज़िर काम वो बाहर का तमाम अहवाल जो है वो रखते हैं और उसको कितनी बरीक बीनी से जो है वो आपके सामने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये हिस्ट्री में, तारीख में इस तरह किसी लीडर ने जो है वो इस तरह अपना मुकदमा जेल के अंदर बैठ के इतनी बरीक बीनी से, जिसको नॉलेज ही नहीं है, मतलब बाहर क्या हो रहा है, डॉन अखबार पढ़ते हैं और उसके अलावा किस कदर वो ख़बरें अंदर लेकर के ये तमाम अहवाल आपके सामने जो है वो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने आगाह हैं। उसके बाद नाज़िर काम उन्होंने कहा मेरी आज़ाद खारजा पुलिसी मेरा जुर्म है। अब सुनिएगा यहाँ पर उन्होंने कहा मार्च 2022 के अदम एतमाद के वोट से लेकर अब तक के हालात ने वाज़ेह कर दिया है कि
کہ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کو تیار نہیں. امریکہ کے دباؤ میں آ کر ہماری حکومت کو برطرف کیا گیا کیونکہ ہمارا موقف آزاد خارجہ پالیسی اور برابری کی بنیاد پر دوستی تھا. ہمارا موقف واضح تھا کہ ہم امریکہ کے کسی ایسی پروکسی وار کا حصہ نہیں بنیں گے جس کے نتیجے میں اب تک ہم 80,000 پاکستانیوں کی جان گنوا چکے ہیں. میں نے کہا نا کہ امریکہ سمیت تمام مخالفین کی ایسی کی تیسی جوئی کی توئی پھیر کے رکھ دی ہے. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی. ان کا مارچ 2022 میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک آفیسر نے پاکستانی سفیر سے ملاقات کی جس میں یہ پیغام دیا گیا کہ عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو برطرف کیا جائے ورنہ اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے. اس کے بعد کچھ ہفتوں میں ہماری حکومت برطرف ہوگی جس کے بعد مجھے یہ انکشاف ہوا کہ سابق ملٹری چیف قمر جاوید باجوہ ہمارے اتحادیوں اور ہمارے لوٹوں کے ساتھ مل کر کئی مہینوں سے اس حکومت کو برطرف کرنے کے لیے کام کر رہے تھے. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے جو مطلب اس وقت عوام کا کردار ہے اور عوام اس وقت جو چاہتی ہے وہ بھی انہوں نے رکھا. انہوں نے کہا کہ حکومت گری تو لوگ ہماری حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے. مقبولیت اتنی بڑی کہ اگلے 37 ضمنی انتخابات میں سے 28 میں جو ہے وہ پی ٹی آئی بازی لے گئی. اگلے کچھ مہینوں میں بہت سے جلسے اور ریلیاں ہوئی جن میں سب سے منفرد بات کثیر التعداد میں عورتوں کی شمولیت تھی. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے معاشیت کے اوپر بھی بات کی. انہوں نے کہا پی ڈی ایم کی جو مخلوط حکومت بنی اس کے دور حکومت میں ملک میں مہنگائی میں شدید اضافہ ہوا, کرنسی میں گراوٹ دیکھنے کو ملی. اس کے برعکس ہماری حکومت نے نہ صرف ملک کو دیوالی ہونے سے بچایا تھا بلکہ کرونا کی وبا کے دوران بھی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے عالمی سطح پر پذیرائی تھی. ہمارے دور میں شرح نمو 6% تک پہنچ گئی تھی. اس کے بعد ناظرین کرام فسطائیت کا جو دور ہے, جبر ہے, اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا ہمارے اس مقبولیت اور ملک کے بگڑتے حالات نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو مزید فکر مند کر دیا. ان سب کے باوجود اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے کبھی دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دے گی. سو مجھے روکنے اور راستے سے ہٹانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے. مجھ پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے. میری پارٹی کے رہنماؤں, ورکرز, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور صحافیوں کو اغوا کیا گیا اور تشدد, دباؤ, گرفتاری در گرفتاری کے ذریعے پریشر ڈالا گیا. وہ تحریک انصاف کی سپورٹ چھوڑ دیں اور اس تشدد اور فسطائیت سے تحریک انصاف کی عورتوں کو بھی نہ بخشا گیا. مجھ پر اس وقت بھی 200 سے زیادہ مقدمے دائر ہیں اور مجھ پر سائفر کیس میں ٹرائل بند کمرے میں ہو رہا ہے جو اوپن ٹرائل کا حق بھی نہیں دیا جا رہا. اب میں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ انٹرنیشنل جریدے میں یہ مضمون شائع ہوا ہے تو دنیا کے سامنے انہوں نے یہ اپنا مقدمہ رکھ دیا اور دنیا کے سامنے جو ہے وہ سب کو ایکسپوز کر دیا یہ اس وقت جو بھی تحریک انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر یہ کہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہوتی, چور چور کے نعرے لگتے ہیں, ہمیں تو جناب بیانیہ نہیں ہمارا بن رہا, تو بیانیہ آپ کا اسی طرح نہیں بنے گا. ناظرین کرام اس کے بعد انہوں نے کہا اغوا برائے بیان کا بھی کاروبار شروع ہوا ہے. انہوں نے کہا اس کے بعد بہت سے کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا. اس ضمن میں بہت سی جبری پریس کانفرنسز کے ذریعے بہت سے ممبرز کی وفاداری تبدیل کروائی گئی. ان کو سیاست چھوڑنے اور میرے خلاف گواہی دینے پر مجبور کیا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا اس سب کے باوجود آج بھی تحریک انصاف عوام میں سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے, جس کا ثبوت پیٹرن کولیشن کا وہ حالیہ سروے جس میں 66% حمایت میرے ساتھ ہے. اس حمایت کی وجہ سے الیکشن کمیشن روزانہ پارٹی کو انتخاب لڑنے کی قانونی حق سے محروم کرنے کے لیے نئی نئی چالیں چلتا ہے اور عدالتیں روزانہ اپنی ساکھ جو ہے وہ کھوتی جا رہی ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے ڈیل کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا اسی دوران کرپشن کے الزامات میں سپریم کورٹ سے سزا یافتہ مجرم یعنی کہ جو نواز شریف صاحب آئے ہیں اور اشتہاری قرار دیے جانے والے نواز شریف ملک میں واپس آ چکے ہیں, جو میرے خیال میں ایک ڈیل کے تحت لندن سے آئے ہیں جس کے مطابق ان کے سب کیس معاف ہو جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ ان کو منتخب کروانے کے لیے جان لگائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے عوام اس سلیکٹڈ کو مسترد کر چکے ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام جو الیکشن کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی انہوں نے بیان کی. انہوں نے کہا آج ملک میں باقی جماعتوں کو تو کمپین اور جلسے جلوسوں کی مکمل اجازت ہے لیکن ہماری جماعت کو روکا جا رہا ہے. میں غداری کے مضحکہ خیز مقدمے میں قید ہوں اور ہمارے کچھ رہنما جو اگر آزاد بھی ہیں تو ان کو ایک کنونشن کرنے کی بھی اجازت نہیں. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے لکھا یہ سب کچھ جو میں نے اوپر لکھا ان حالات میں 8 فروری کے انتخابات کیسے آزادہ نہ ہو سکتے ہیں. اب یہاں پہ جو انہوں نے انتخابات ہے اس حوالے سے بھی عالمی سطح کے اوپر اپنا مقدمہ رکھ دیا کہ یہ غیر جو ہے وہ یہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہونے والے. تو انہوں نے کہا ایسے میں الیکشن ہو بھی گئے تو ایک مذاق بن جائے گا جس سے ملک میں مزید سیاسی استحکام آئے گا جو پہلے سے موجود معاشی استحکام کو برتر کر دے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ناظرین کرام
انہوں نے لکھا بس انہوں نے کہا کہ اگر آج ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اس کا واحد حل آزاد اور شفاف الیکشن کا انعقاد ہے جو ملک میں سیاسی استحکام اور قانون کی پاسداری کو یقینی بنائے گا، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب نئی آنے والی حکومت جمہوری اور عوام کے مینڈیٹ سے منتخب ہونے والی ایک مضبوط حکومت ہو جو سب ریفارمز کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی اقتدار مضبوط ہوتا ہے جو جمہور کا اقتدار ہوتا ہے۔ عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان۔ ناظرین کرام، یہ انہوں نے دی اکانومسٹ کو جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ ایک انٹرویو ہے جو ایک کالم کی شکل میں، ایک آرٹیکل کی شکل میں چھپا ہے، اور اب اس کے اوپر تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ کیسے خفیہ انٹرویو، کس طرح یہ چیزیں باہر چلی گئی، اور عالمی سطح کے اوپر بیٹھ کر کے عمران خان صاحب نے اپنا بیان، اور اس بیانیے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عمران خان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے بات کی تھی، جو میں نے کہا تھا کہ جناب وہ کس کس کو پھانسی دیں گے، برداشت ان کی ختم ہو گئی ہے، تو ناظرین کرام اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب ہر لحاظ سے اس وقت خطرناک ہو چکا ہے، جیسے میں نے ان کا آرٹیکل لکھا جو عالمی سطح کے اوپر چھپا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ججز کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے دلائل خود دیتے ہیں، وکلا سے زیادہ خود، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک مقدمے کو کھول کھول کے اپنے خطابات میں رکھتے تھے، تو وہ بڑی اچھی طرح اویئر ہیں ہر چیز سے، اور یہی عمران خان صاحب کی کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کا بھی یہی ایک وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہر چیز کا نالج رکھتا ہے، جواب دیتا ہے، سوال کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے۔ باقی تو سارے وہ پنجابی کے اندر انے مورے، نہ نواز شریف کو کسی چیز کا پتہ، نہ شہباز شریف کو کسی کا پتہ، نہ زرداری کا، ساری چیزیں بیوروکریسی، کرپشن، لوٹ مار، اور عمران خان کی یہی ایک خامی ہے۔ ناظرین کرام، ہوا کیا ہے، اب جو آرٹیکل 6 انہوں نے کہا لگاؤں گا اور میں پھانسی کے اوپر لٹکاؤں گا، مجھے تمہاری شکلیں بھی یاد ہیں۔ ناظرین کرام، توہین الیکشن کمیشن کا کل جو ہے وہ اس کے اوپر سماعت ہوئی، اور انہوں نے ایک لگانا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، فرد جرم عائد کرنی تھی، تو اس حوالے سے ناظرین کرام جو اندرونی کہانی ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ فرد جرم عائد کیے جانے کے دوران شدید غصے میں آ گئے، اور عمران خان نے دوران سماعت الیکشن کمیشن کے تینوں ارکانوں کو سنگین دھمکیاں دی۔ اب یہ رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ سنگین دھمکیاں دی، لیکن یہ کہہ لیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہیں ان کو ان کی اوقات یاد دلوائی کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے ارکان کو کہا کہ میں تم سب کی شکلیں پہچانتا ہوں اور نام بھی معلوم ہے، اقتدار میں آ کر تم پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا، تم جس کے کہنے پر سب کچھ کر رہے ہو تمہیں وہ بچا بھی نہیں سکے گا، اور یہ ناظرین کرام انہوں نے کہا۔ اور اس حوالے سے جو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو چارج شیٹ بنائی گئی وہ پڑھ کر کے رکھی گئی عمران خان صاحب کے اوپر، کہ مختلف جلسوں میں عمران خان صاحب نے توہین الیکشن کمیشن کی ہے، اس میں فواد چودھری صاحب بھی ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، تو عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر کے خطرناک ہو چکے ہیں ناظرین کرام۔ تو اس حوالے سے یہ مکمل حوال میں نے آپ کے سامنے رکھا جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر ان کا مضمون آرٹیکل چھپا، کیونکہ اس کے بڑے چرچے ہیں، وائرل ہے، انگلش میں ہے، لیکن میں نے اس کا ٹرانسلیٹ کر کے اردو ترجمہ مکمل حوال آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔